بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی اللہ نے. سورج چند ستارے سب اس دے رنگ برنگے اس دنیا دے نظارے سب اس دے وچ زمین ناج اگاوے تے کم انوکھے سارے اس دے. رحمت دی برسات برسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین
و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت بخشش یہ دعا آل رسول اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دعوت توحید دینا، باپ اور قوم دا انکار کر دینا، کائنات کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم کاروالیاں نے جس وقت انکار کیتا، باپ نے کیا کہ ان قریب رجم کر دیاں گا، پتھر مار کے قتل کر دیاں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جدوں تسی پھر جاؤ گے بستی دے اندروں باہر نکل جاؤ گے تے تاڈے بتاں دے نال میں ایک ایسی چال چلاں گا جنوں تسی ہمیشہ یاد رکھو گے۔ وقت آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دعوت دیتی کہ تسی بھی میلے دے اندر چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیاں اور فرمان لگے کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس سارے معاملے دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی سورۃ الصافات کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کے کائنات اعلان فرما دے رہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ پاک فرمان دے نے ابراہیم پیغمبر نو اسی قلب سلیم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہدایت والا دل عطا فرمایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم نو اللہ دی عبادت دا حکم دیتا، ماذا تعبدون، ان بتاں دی عبادت تو رکیا، افکن آلہتن دون اللہ تریدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے تسی اینا بتاں دی کیوں عبادت کر دیو، فما ظنکم برب العالمین، تسی جہانہ دے رب دی عبادت دی طرف آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت دا انکار، ابراہیم علیہ السلام نو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا۔ آج ساڈی اولاد دے اندروں کوئی بچہ سانو یہ بات گئے کہ ابا جی تسی تاڈے وڈے سارے انہاں دی عبادت کر دے آئے ہو، تسی تے گمراہ ہو، جاہل ہو، تانوں پتہ ہی نہیں، تسی ایک رب دی عبادت کرو تے پوری جڑی بندے دے رشتہ دار نے وہ مخالف ہو جان، بندے واسطے رہنا گھر دے اندر مشکل ہو جاندا ہے۔ بچہ اگر کوئی بات کہہ دے والدین نو موافق نہ آئے، گھر دے اندر لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوندا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے دعوت توحید دے رہے نے، توحید کی دعوت مشرک واسطے موت ہے۔ جس وقت کسی مشرک نو توحید کی دعوت دو گے تاڑی جان دا دشمن بن جائے گا۔ ابراہیم پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے۔ میرے محبوب پیغمبر نے دعوت توحید دیتی، میرے محبوب پیغمبر دی جان دے دشمن بن گئے۔ مکے والے جنہوں میرے محبوب پیغمبر دی اپنی جان کو نشاور کرنے والے نے جس وقت توحید دی دعوت دیتی تے میرے محبوب پیغمبر دی جان دے اے لوگ دشمن بن گئے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیسا عالم ہوئے گا کہ گھر دے اندر والدین دعوت توحید نو نہیں مانتے، بتاں دی عبادت نو نہیں چھوڑ دے، اگر باہر نکل دے نے بستی والے دعوت توحید نو نہیں اپنا دے، بتاں دی عبادت کر دے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندروں باہر نکل دے ہون گے، لوگاں دیاں گلاں بھی سننیاں پیندیاں ہون گیاں، لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا دی کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جدو تسی نکلو گے تاڑے بتاں دے نال ایک چال چلاں گا۔ وقت آ گیا کہ جس وقت ایک قوم دے لوگ جشن واسطے بستی تو باہر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت اس جشن دے اندر شمولیت دی دعوت دیتی گئی، فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے دی طرف اپنی نظر نو ڈالیا جس ستارے دی عبادت کرنے والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں بیمار ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تین جھوٹ انشاءاللہ اگے انہاں نو ذکر کراں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم جس وقت میلے دے اندر چلے جاندی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس بات دا علم ہو جاندا ہے ساری دی ساری بستی جیڑی خالی ہو چکی ہے، بستی دے اندر کوئی فرد و بشر موجود نہیں، بستی دے اندر سارے چھوٹے بڑے مرد عورت اس جشن دے اندر شامل ہو گئے نے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستر دوٹھ دینے اس معبد خانے دی طرف چلے جان دینے، اس بت خانے دی طرف چلے جان دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اس معبد خانے دے اندر اس بت خانے دے اندر پہنچ جان دینے، فراغ الہ آلہتہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اس معبد خانے دے اندر اس عبادت گاہ دے اندر اس بڑے سارے حال دے اندر بہت سارے بت موجود نے، چھوٹے بت بھی موجود نے، بڑے بت بھی موجود نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ دینے انہاں بتاں دے سامنے طرح طرح دے پھل موجود نے، انہاں بتاں دے سامنے طرح طرح دیا مٹھائیاں موجود نے، انہاں بتاں دے سامنے طرح طرح دے تازے کھانا پینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اس معبد خانے دے اندر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ساری زندگی دعوت توحید انہاں بتاں دے کول پہنچے تے انہاں بتاں نو پہلا سوال کی کر دے نے؟ اللہ پاک فرمان دے نے فقال الا تاکلون، اے بتو تسی کھاندے کیوں نہیں؟ تاڑے سامنے پھل موجود نے، تاڑے سامنے کائنات دے بہترین کھانے موجود نے، کائنات دیاں بہترین مٹھائیاں موجود نے، کائنات دا بہترین کھانا موجود ہے۔ الا تاکلون، تسی اس کھانے نو کیوں نہیں کھاندے؟ جس وقت جواب نہیں آیا مالکم لا تنطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے تسی تے بول بھی نہیں سکدے، جواب بھی نہیں دے سکدے۔ کیسا عالم ہوئے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بتاں دے درمیان کھڑے ہوں گے، انہاں باطل معبوداں دے درمیان کھڑے ہو کے دعوت توحید اور انہاں نو پوچھیا تسی کھانا کیوں نہیں کھاندے؟ جب جواب نہ آیا کہ کہندے نے تسی تے بول بھی نہیں سکدے، جواب بھی نہیں دے سکدے۔ اللہ پاک فرما دینے فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلی ضرب اپنے دائیں ہاتھ دینا لگائی، انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون فقالوا بنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، چھوٹے چھوٹے بت جڑے نے انہاں دے بھی ٹکڑے کر دیتے، جڑے بڑے بت نے انہاں دے بھی ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر فرما دے نے صرف ایک بت جڑا
سب تو بڑا ہے، اس بت نو چھوڑ دیتا، باقی ساریاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اور حافظ ابن حجر فرماندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول کلہاڑا موجود ہے، ایک کلہاڑا اس بڑے بت دے کندھے تے رکھ کے واپس آ جاندے نے۔ قوم والے جشن تو فارغ ہوئے واپس آئے، آ کے اپنے بتاں دے سامنے جس وقت دیکھیا تے انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے نے، انہاں بتاں دے اعضاء وکھرے، کسے دے ہاتھ وکھرے، پیر وکھرے، جسم علیحدہ، پار علیحدہ، گردن ادھے جسم تو ٹانگ تو جدا کر کے پئیے، بڑے بت دے کندھے تے کلہاڑا موجود ہے۔ تے اے قوم دے لوگ کٹھے ہو جاندے نے اور آپس کے اندر گفتگو کردے نے۔ اللہ پاک نے اس باب میں قرآن کے اندر ذکر فرمایا، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ پاک فرماتے نے من فعل هذا بآلہتنا، آپس کے اندر گفتگو کر دینے، ساڑھے علامہ دے نال اس طرح کس نے کر دیتا، ساڑھے علامہ دے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کر دیتے ہیں، آپس کے اندر بیٹھ دینے، گفتگو کر دینے، آپس کے اندر ایک دوسرے نو پوچھ دینے، کنا دے اندر آستا آواز دے نال، بلند آواز دے نال پوچھ دینے، ساڑھے علامہ دے نال، ساڑھے غلامہ دے نال اس طرح دا معاملہ کس نے کر دیتا۔ انہاں دے اندر ایک نوجوان بولدا ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ساڈی بستی دے اندر ایک نوجوان ایسا ہے جڑا ساڈے خداواں دے، ساڈے علامہ دے مخالفت دے اندر ہے، انہاں دی عبادت کو روکدا ہے، ایک وحدہ لا شریک دی عبادت دا حکم دیندا ہے۔ سمعنا فتى يذكرهم، میری زبان دے اندروں سنیا ہے انہیں بات کہی سی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تاڑے علامہ دے نال میں ایک چال چلاں گا، یقیناً اس دا کام ہوئے گا۔ یقال لَهُ ابراہیم، اس نوجوان دا نام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیا گیا، مجلس لگ گئی، بیٹھ گئے، انہاں بتاں دی عبادت کرنے والے اپنے خداواں دا انتقام لین واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے سامنے پیش کر دیتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نے، ایک طرف فرد واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے کھڑے نے، دوسرے بننے برادری موجود ہے، دوسرے بننے اہل خانہ موجود نے، دوسری طرف والد سامنے بیٹھا ہے، بستی والے، قوم قبیلے والے سارے ایک طرف، ایک فرد واحد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف کھڑے نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں پہلا سوال کی کیتا جاندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم پیغمبر دے کولوں پہلا سوال کیتا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ساڈے خداواں دے نال اس طرح دا معاملہ تو کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، دوسری مرتبہ غصے دے نال قوم دے لوگاں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ساڈے خداوانا، ساڈے ربانا، ساڈے الہانا اس طرح دا معاملہ تو کیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا کوئی موقع خالی جان نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کبیرہم ھذا، ایک بڑا بت جیدے کندھے تے کلہاڑا موجود ہے، آلہ قتل بھی موجود ہے، مجرم بھی موجود ہے، فاسألوہم اس بڑے بوٹے کو سوال کرو ان کانوا ینطقون، اگر یہ جواب دے سکتا ہے یہ کو سوال کرو۔ ساری قوم ایک طرف،
ابراہیم پیغمبر فرماندے نے اس وڈے بت دے کولوں سوال کرو، یہ ایتھے موجود سی جڑا قتل کرن آیا ہوئے گا، اگر تسی ایک سمجھتے ہو کہ ساڈے بڑے بت نے باقیاں نو قتل نہیں کیتا، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر، تفسیر دیاں کتاباں دے اندر مفسرین نے مختلف قسم دے واقعات تفسیر کے اندر لکھے کہ قوم نے جواب دیتا کہ ابراہیم تسی جان دیو کہ کیوں قتل کرے گا، اپنے چھوٹے معبوداں نو کیوں قتل کرے گا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے بڑے بت دی عبادت نہیں کردے، اس واسطے طرح طرح کے قصے موجود ہیں۔ بہرحال قرآن نے بات ذکر فرمائی کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم فرماندے نے اس بڑے بت دے کولوں پوچھو جنہیں بھی قتل کیتا ہے، جس وقت قتل کیتا ایدیاں اکھاں دے سامنے قتل کیتا ہے، اینے باقی چھوٹے بتاں دی جان کیوں نہیں بچائی؟ اگر اتنی حفاظت کرنے والا ہے، اگر تہاڈا رب خدا سچا ہے، اے بت سچے نے، انہیں چھوٹیاں دی جان کیوں نہیں بچائی؟ حضرت ابراہیم فرماندے نے اگر جواب دے دے تو مینوں بھی دس دیو، ان کانو ینطقون، اگر اے بول پے تو مینوں بھی دس دیو، میں بھی اے جواب دا منتظر رہاں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات کو سن کے ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہاں نے اپنی گردناں چکا دتیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سوال سن کے لاجواب ہو گئے، کوئی سمجھ نہیں آئی کی جواب دئیے۔ بہرحال مشرک دی اللہ پاک نے مت ماری ہوندی ہے اور انہوں نے مشورہ کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام نو کوئی ایسی سزا دیتی جائے، قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناه الاسفلين۔ فیصلہ یہ طے پایا کہ ابراہیم پیغمبر نو اگ دے وچ جلا دتا جائے، اور کائنات دے اندر جس اگ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیا گیا، اس سے بڑی قیامت تک کوئی اگ نہیں چلائی جائے۔ کئی مہینوں تک لکڑیاں نو کٹھا کیتا گیا، 40 دنوں تک مسلسل اگ جلدی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹن دا، جلان دا ارادہ فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ پاک فرماندے نے ایک چال مشرک چل ہے، دوسری چال میری ہے، اور میری چال انہاں مشرکاں دی چال تے پاری ہویا کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ تے لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں، جس آگ دے اندر ابراہیم پیغمبر نو جلایا جانا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر دی کتاب دے اندر لکھ دینے، اگر کوئی مشرک عورت بیمار ہو جاندی ہے، یہ منت مان لیندے کہ میں اتنا بالن اتنیاں لکڑیاں اسنا لکڑیاں دے اندر شامل کران گے جنہ لکڑیاں دے نال ابراہیم علیہ السلام نو جلایا جائے گا۔ لوگ نظرہ منن لگ گئے، لوگاں نے بالن کٹھا کرنا شروع کر دیتا، بالن دا ایک ڈھیر کٹھا ہو گیا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ اور کرد دے اندروں ایک ہیزن نامی ایک بندہ ہے جس نے منجیک نامی آلہ سب تو پہلے تیار کیتا، جڑا گلیل نما آلہ ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا کے آگ دے اندر پھینکیا جانا ہے۔ یہ آگ اتنی زیادہ ہے کہ دیکھ کے بندے پریشان ہو جاندے نے، آسمانہ دیا بلندیاں نو ایک چھون والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جلان واسطے اے منجیک نامی آلہ جس نوجوان نے بنایا، اللہ پاک نے اس بندے نو زمین دے اندر دنسا دیتا، اور میرے محبوب پیغمبر فرما دے رہے قیامت تک اے بندہ زمین کے اندر دنسا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا مشکانو بازوانو بنیا گیا، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بازو پکڑ کے بننے جا رہے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نظر آ رہا ہے سامنے آگ دے اندر پھینک دیتا جائے گا، لیکن اس مقام تے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایمان نہ ڈولیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے اندر جڑے الفاظ موجود نے
تفسیر تبری کے اندر الفاظ نقل نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہتھا پیراں نو بنیا جا رہا ہے، انہاں مشرکاں نو اپنی اگ تے بھی اتنا اعتماد نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہاتھ پیر بننے جا رہے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، رب العالمین اللہ تو جہانہ دا رب ہے، لک الحمد ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، ولک الملک اللہ ساریاں بادشاہتاں تیرے واسطے نے، لا شریک لک اللہ تیرے نال میں آج بھی شرک نہیں کرنا، اللہ میں نو آج پتا ہے اس آگ دے اندر جلا دیتا جائے گا، اتنی بڑی آگ میں نو جلا دے گے، میرا گوشت جلائے جو سا دیتا جائے گا، میریاں ہڈیاں راکھ بن جانگیاں، لیکن اللہ تیری توحید تے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا، اللہ تینو رب العالمین مان لیا، اپنی جان دی پرواہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جس وقت آگ دے اندر پھینکیا گیا، حضرت جبرائیل امین آسمانہ تو آئے، فرمان لگے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام حکم دیو اپنے پردے نال اس بستی نو اٹھا کے آسمان دے قریب لے جاوا، انہیں اس بستی نو زمین دے اندر دفن کر دیا۔ حضرت ابراہیم فرمان دے نے اللہ دے حکم دے نال آئے ہو، جبرائیل امین فرمان دے نے نہیں اپنی مرضی دے نال آیا، بارشاہ والا فرشتہ آیا، اللہ دے پیغمبر حکم دیو آسمانہ تو اتنی بارش برساواں کہ آگ بجھ جائے، پہاڑاں والا فرشتہ آیا، اللہ دے پیغمبر حکم دیو اس بستی نو دو پہاڑاں دے درمیان مسل کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کوئی جواب ہے اللہ دے حکم دے نال آئے ہو یا اپنی مرضی دے نال آئے ہو؟ جس وقت فرشتے کہندے کہ اسی اپنی مرضی دے نال آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ نو اللہ پاک نے قرآن پاک دا حصہ بنا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے الفاظ ذکر کیتے مسجد اس دروازے دے اوپر سرے دے اوپر بھی لکھے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، مینوں کسی ذات دی ضرورت نہیں، اے جبرائیل امین انہاں نوں تباہ کرن دی ضرورت نہیں، میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے، مینوں کائنات دی کسی چیز کی ضرورت نہیں، جس رب نو اپنا رب مان لیا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ رب میرے واسطے کافی ہے۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن نو نازل فرمایا، اللہ پاک نے آسمانہ تو حکم نازل فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور حافظ ابن حجر نے اس آیت کی تفسیر کر دیا ہویا، ان الفاظ کی تفسیر کر دیا ہویا، ذکر فرمایا کہ آگ دا کام میں جلا دینا، پیغمبر ہوئے لکڑی ہوئے کائنات دی کوئی بھی چیز ہوئے، آگ دا کام میں اللہ پاک نے آگ جلسان واسطے جلان واسطے بنائی ہے۔ اور برد عربی زبان نو برف نو عربی زبان سے برد کیا جاندا ہے، اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور برف کی طرح ٹھنڈی نہ ہوئی، سلام علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کے 40 دن
جڑے اگ دے اندر گزرے نے کائنات دے ایک تو بہترین کوئی دن نہیں. جنہ پھلدار درختاں دیاں ٹہنیاں جنہاں نو اگ لگائی گئی اللہ پاک نے انہاں ٹہنیاں نو پھل لگا دیتے. 40 دن تک اللہ دے پیغمبر اس اگ دے اندر رہے اور ون سمنے پھل کھاندے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اگ دے اندروں باہر نکلے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر دے اندر ایک نیزہ موجود سی. حضرت صاحبہ فرمانیاں نے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے گھر دے اندر گئی تے نیزہ دیکھیا. پوچھا اما جی نیزہ کس واسطے؟ اما جی عائشہ فرمانیاں نے چھبکلیاں نو مارن واسطے. سنن ابن ماجہ دے اندر روایت نقل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جڑی اگ جلائی گئی یہ چھبکلی اس نو پھونکا مارن والی ہے تے اللہ دے پیغمبر نے اینو مارن دا حکم دیتا ہے. اس تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت دے بادشاہ دے دربار دے اندر حاضر ہوئے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ پاک نے پوری کائنات دے اندر 4 لوگ ایسے نے جنہاں نو پوری کائنات تے حکومت عطا فرمائی. 4 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو پوری کائنات تے حکومت عطا فرمائی جنہاں دے اندر 2 مومن 2 ایمان والے اور 2 کافر نے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایمان والے مومنہ دے اندروں ایک ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہاں نے اللہ پاک نے حکم دے نال پوری کائنات تے حکومت فرمائی. اور کافرہ دے اندروں نمرود اور بخت نصر یہ 2 کافر بادشاہ ایسے ہوئے نے جنہاں نے اللہ پاک نے پوری کائنات تے حکومت عطا فرمائی. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور والا بادشاہ جڑا اپنے آپ نو رب کہندا ہے اپنے آپ نو خدا کہندا ہے اور ایدا تذکرہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا. سورۃ البقرہ 30 پارے دی ابتدا دے اندر آیت نمبر 258 ہے. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو وقت دے بادشاہ دے دربار دے سامنے کھڑا کر دیتا. معاملہ اس طرح ہویا کہ قحط سالی آ گئی. بادشاہ دے کولو جا کے جڑا بادشاہ نو رب کہندا ہے اونوں دانے دے دتے جاندے نے. جڑا رب بادشاہ نو رب نہیں مندا اونوں اناج دانے نہیں دتے جاندے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت سارہ جڑی چچا زاد بہن وی ہے انہاں دے نال نکاح ہویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دانا گلا اناج رہن واسطے وقت دے بادشاہ دے سامنے پیش ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس گفتگو نو اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیتا. آخری چند آیتاں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ پاک فرما دینے کائنات دے لوگو کیا تسی اس بات کو نہیں دیکھ دے جس وقت ابراہیم علیہ السلام وقت دے بادشاہ دے نال اپنے رب دے بارے جھگڑا کر دینے. جھگڑا کس بات تے؟ زندگی اور موت تے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب او ہے جڑا زندگی دین والا ہے, میرا رب او ہے جڑا موت دین والا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا وقت دا بادشاہ نمرود کہنے لگا قال انا احیی و امیت. زندگی تے میں بھی دے سکنا موت تے میں بھی دے سکنا. تیرے اور میرے رب دے اندر کی فرق ہے؟ میں بھی رب, زندگی میں بھی دینا موت میں بھی دینا. حضرت ابراہیم فرمان لگے کس طرح؟ انہیں ایک سزا دے مجرم نو جنہوں پھانسی دیتی جانی ہے اس نو پکڑیا اور آزاد کر دیتا اور ایک ناحق شخص نو پکڑ کے اس نو قتل کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چال نو سمجھ لیا.
اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جڑا مشرق دے اندروں سورج نو طلوع کردا ہے، مغرب دے اندر غروب کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اگر تو اپنے آپ نو رب کہنا ہے تے پھر تو سورج نو مغرب دے اندر طلوع کر اور مشرق دے اندر غروب کر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اگر نمرود اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولو اے ڈیمانڈ کر دیندا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تے مغرب دے اندر سورج طلوع ہوئے، کہ اللہ پاک نے اس دن مغرب دے اندر سورج طلوع کر دینا سی۔ فبہت الذی کفر، ایک کافر حیران اور پریشان ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک فرماندے نے میں کسی بھی مشرک نو ہدایت نہیں دیا۔ جڑا مشرک ہے اللہ پاک فرماندے نے اے دل تے مہر، اے زبان تے مہر، اے اکھاں تے مہر، اے کناں تے مہر، نہ حق سن سکدا ہے، نہ حق بیان کر سکدا ہے، نہ حق محسوس کر سکدا ہے، نہ حق نو نظر آندا ہے، اے ہمیشہ شرک دے اندر مبتلا رہندا ہے، اور ایسے لوگاں نو اللہ پاک ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت دے بادشاہ دے سامنے جس وقت اے اپنی بات کو رکھیا، وقت دا بادشاہ لا جواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے تھیلیاں دے اندر کوئی چیز نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے گھر دے اندر آن لگے تے تھیلیاں دے اندر مٹی بھر کے اپنے گھر دے اندر آ گئے اور آ کے سو جاندے نے۔ جس وقت اٹھتے نے کہ دیکھا کہ حضرت سارہ نے کھانا تیار کیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھن لگے اے میری بیوی کھانا کتھوں آیا؟ حضرت سارہ فرمان لگیاں اے اللہ دے پیغمبر جڑا اناج تسی لے کے آئے ہو او اللہ پاک نے جڑا تانوں اناج عطا فرمایا ہے او دے اندر کھانا تیار کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے معجزہ عطا کر دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے اس مٹی نو اناج بنا دیتا، اللہ پاک نے معجزہ عطا فرما دیتا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دے کولو سوال کرنا کہ اللہ ایک مردہ نو کس طرح زندہ کرے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زندگی دے تین چور، پہلا جڑا ہے میں بیمار ہے، اور دوسرا خود بتاں نو توڑ کے کہنا کہ میں قتل نہیں کینا، بتاں نو نہیں توڑیا، اور تیسرا چور جڑا اگلے قصے دے اندر ذکر کران گے اور انہاں دی وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعہ دے خطبہ دے اندر ذکر کران گے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔